کھڑا کرے گا جب ہم اپنی نمازوں کا عذر لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ جب اللہ ہم سے پوچھے گا کہ نمازیں کہاں پڑھی ہیں، کوئی عذر نہیں ہوگا ہمارے پاس ان بادشاہوں کے ہوتے ہوئے کہ تمہارے کیا کام کاج ہوں گے، ذرا سے چھوٹے موٹی مزدوریاں، چھوٹے موٹے کام کاج، یہ لوگ اتنی بڑی حکومت کو بھی چلاتے اور اس کے باوجود یہ نماز کی پابندی اور نوافل کا اہتمام کرتے تھے، پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے ناریل، مونگ پھلی، سورج مکھی، سرسوں وغیرہ پودے بنائے ہیں جن کے ذریعے ہمیں مختلف قسم کا خوشبودار تیل حاصل ہوتا ہے اور ہمارے کھانے، لگانے اور مالش وغیرہ کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ان پیڑ پودوں کو تیل پیدا کرنے کی صلاحیت کون عطا کرتا ہے اور ان کے دانوں اور بیجوں سے مختلف قسم کے رنگوں کا ذائقے دار تیل کون جمع کرتا ہے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے اپنی قدرت سے انسانوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اتنا اچھا انتظام کیا۔ ایک فرض کے بارے میں، بیمار کی نماز۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اور اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر ادا کرو۔ فائدہ: اگر کوئی بیمار ہو اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو تو رکوع اور سجدے کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر رکوع اور سجدے پر بھی قادر نہ ہو تو اشارے سے پڑھے، اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو لیٹ کر نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو کسی بھی وقت میں انسان کے اوپر، ہر وقت میں اللہ نے نماز کو انسان کے اوپر فرض رکھا ہے۔ کسی بھی وقت میں نماز انسان پر معاف نہیں ہے۔ انسان بیمار ہوا، کھانے میں تبدیلی آ گئی، چلنے پھرنے میں تبدیلی آ گئی، اللہ نے کہا کہ نماز میں بھی تبدیلی لے آ، لیکن چھوڑنی نہیں۔ جس طرح پہلے تو طاقتور غذائیں کھاتا تھا، چلتا تھا، پھرتا تھا، تو تیرے اوپر نماز بھی اور طریقے کی فرض تھی۔ اگر تو بیمار ہو گیا، اب تیرا کھانا ڈاکٹر نے کمزوری والا طے کر دیا کہ تجھے کم کھانا ہے اور یہ پورا چیز کھانی ہے، ڈرائی فروٹ نہیں کھانے ہیں، تجھے ہلکا کھانا کھانا ہے، اللہ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، تجھے نماز بھی ہلکی پڑھنی ہے، پر پڑھنی ہے، چھوڑنی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی وقت میں نماز کو معاف نہیں فرمایا۔ بیمار ہے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا، بیٹھ کر پڑھ لے۔ اگر بیٹھ کر بھی ہمت نہیں ہو رہی تو لیٹ کر پڑھ لے۔ لیٹ کر بھی اگر تیری ہمت نہیں ہو رہی، ہاتھ پیر نہیں ہل رہے، تو آنکھوں سے اشارہ کر سکتا ہے۔ فقہا نے لکھا آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ نماز کسی بھی صورت میں اللہ نے معاف نہیں فرمائی۔ دیکھو، انسان کوئی بھی کام اس وقت کرتا ہے جب اس کو اس کے فائدے معلوم ہو، جب اس کے فائدے معلوم ہو۔ ہم کوئی مزدوری کریں، پہلے ہم ٹھیکیدار سے طے کرتے ہیں کہ آپ ہم کو کیا دو گے۔ جہاں اس کو زیادہ نفع نظر آتا ہے، انسان اسی جانب مزدوری کرنے کے لیے نکلتا ہے اور وہیں محنت اور مزدوری جا کر کرتا ہے۔ ہم نے اسی وجہ سے نماز جو ہے سمجھا ہی نہیں کہ نماز کیا چیز ہے۔ جس دن انسان کے دل و دماغ میں یہ بات آ گئی کہ نماز دعا ہے اور اللہ سے مناجات ہے، یعنی نماز میں انسان براہ راست اللہ سے ملاقات کرتا ہے اور بات چیت کرتا ہے۔ جس دن انسان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ مجھے اپنے رب سے بات کرنی ہے، اس سے ملنا ہے، اپنا دکھڑا اپنے رب کو سنانا ہے، اس سے اپنی دعا مانگنی ہے بغیر کسی واسطے کے، تو پھر انسان کے دل میں خود بخود انشاءاللہ یہ بات آتی ہے کہ نہیں، مجھے نماز پڑھنی چاہیے اگر مجھے اپنے پیدا کرنے والے سے محبت ہے۔ یہ نماز ہے جس کو اللہ نے کسی بھی صورت میں معاف نہیں فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔